نماز کے اندر سورہ فاتحہ سے متعلق تھا اور اس کی کچھ تفصیل ذکر کی گئی تھی۔ کچھ حضرات کو اس میں مزید یہ تفصیل درکار تھی کہ اگر جہری نماز ہو جس میں تلاوت اونچی کی جاتی ہے، اس میں تو ٹھیک ہے، خاموشی اختیار کر لی جائے کہ امام کی آواز کان میں آ رہی ہے، اور سری نماز ہو جس میں تلاوت آہستہ کی جاتی ہے جیسے کہ ظہر ہے اور عصر ہے، تو اس میں کیا پیچھے فاتحہ پڑھنے کی اجازت ہے؟ تو یاد رکھیے کہ جو حضرات امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں ہیں، بہت سی احادیث کی وجہ سے ان کے نزدیک دونوں ہی قسم کی نماز میں امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور اس کی دلیل بھی موجود ہے، ابو داؤد شریف میں حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم کو ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، اور میری دائیں طرف ایک انصاری صحابی تھے، وہ پیچھے سبح اسم ربک الاعلیٰ وغیرہ آیتیں تلاوت کر رہے تھے۔ تو آپ نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا کون تلاوت کر رہا تھا، کون قرآن پڑھ رہا تھا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں اللہ کے رسول تلاوت کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہی سمجھ رہا تھا کہ قرآن مجھ سے منازعات کیوں کر رہا ہے، مجھے تشویش میں کیوں ڈال رہا ہے، ایسا مت کیا کرو، جب امام قرات کرے تو خاموش رہا کرو۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ سری نماز میں بھی امام کے پیچھے خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اور پھر جو روایتیں گزشتہ درس میں ذکر کی گئی تھیں اور آیت کریمہ ذکر کی گئی تھی، اگر ہم ان کے الفاظ پر غور کریں تو بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ سری نماز کا بھی وہی حکم ہے جو جہری نماز کا حکم۔ قرآن کریم میں جو اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، یہ نہیں کہا وَإِذَا سُمِعَ الْقُرْآنُ، جب قرآن سنا جائے، فرمایا جب قرآن پڑھا جائے۔ اور سری نماز میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے اور جہری میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ ایسی روایت میں آپ نے فرمایا کہ اذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا، وہاں بھی قرأ کا لفظ ہے، جب امام تلاوت کرے قرات کرے تو تم خاموش رہو، تو قرات مطلق ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جہری اور سری نمازوں کا حکم ایک ہی ہے۔ اور جو حضرات پیچھے قائل ہیں ان کے پاس بھی ادلہ موجود ہے، جیسا کہ میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ ایک دوسرے کی نماز کو باطل قرار دینا ٹھیک اور درست نہیں ہے۔ ایسے ہی دوسرا مسئلہ نماز میں رفع یدین سے متعلق ہے، اس میں بھی کچھ لوگوں کو تشویش رہتی ہے، تو یہ بھی فقہ کے احکام میں اور مسائل میں ایک معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، اور اس میں بھی ائمہ اور فقہاء اور محدثین کا اختلاف ہے، اور وہ روایات کی مختلف ہونے کی وجہ سے۔ بعض حضرات رفع یدین کے قائل ہیں، تکبیر تحریمہ کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ اٹھانے کے وہ قائل ہیں، اور بعض حضرات وہ کہتے ہیں صرف تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھائے جائیں اور رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد نہ اٹھائے جائیں۔ تو آج جو ہم نے روایت تلاوت کی ہے یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ایسی نسائی شریف میں بھی روایت موجود ہے، اور دیگر بہت سی کتب جیسے کہ بیہقی کی کتاب القراءت ہے اس میں بھی موجود ہے، اور خود بخاری شریف میں جلد اول میں ایک روایت بھی موجود ہے، جس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، اس کے بعد دوبارہ نہیں اٹھاتے تھے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے ماننے والوں نے انہی روایت کی وجہ سے اس پر عمل کیا کہ نماز میں ایک ہی دفعہ رفع یدین کیا جائے، یہ افضل ہے، دوبارہ نہ کیا جائے۔ لیکن دوسری طرف بھی روایات موجود ہیں، لہذا دوسرے فقہاء نے ان روایات کے پیش نظر نماز میں رفع یدین کو جائز قرار دیا، اولیٰ قرار دیا، وہ کرتے ہیں۔ لیکن کوئی کسی کی تغلید نہیں کرتا، غلط قرار نہیں دیتا، ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جو رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی حدیث سے ثابت ہے، جو رفع یدین کے بغیر پڑھ رہا ہے وہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اور جو لوگ فقہ حنفی پر عمل کر رہے ہیں بسا اوقات شاید وہ یہ سمجھتے ہوں کہ اس میں تو خالی بس قیاس پر عمل ہوتا ہے، حدیث کوئی موجود نہیں ہوتی۔ میرا مقصد ان دروس میں ان روایتوں کے ذکر کرنے سے یہی ہے کہ اس اشکال کا بھی ازالہ ہو جائے کہ فقہ حنفی کے ماننے والے جن مسائل پر عمل کر رہے ہیں وہ صرف قیاس سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس بھی ادلہ موجود ہیں، ان سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، اور انسان کو ادلہ کی بنیاد پر باتوں کو تسلیم کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے پر نہ فتویٰ بازی کرنا چاہیے، نہ کسی کی نماز کو فاسد اور باطل قرار دینا چاہیے۔ اللہ ہمیں دین کی بہتر سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔